بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوگا محمد عرفان کو کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے اردو میں گفتگو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد حضرات، صحابہ کرام وہ نفوس قدسیاں ہیں، انبیاء کرام کے بعد کوئی بھی ان کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے ان کو خیر امت کا لقب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی چاہتوں سے نوازا اور عرش معلیٰ سے قرآن کا نزول کر کے ان کی ایمانی قوت اور غیرت مندی کا ثبوت دیا۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ یہ وہ چراغ ہیں جنہوں نے دامن محمدی کو تھام کر کائنات کے ہر باطل قوت سے ٹکراؤ کیا، جنہوں نے یونانی تہذیب و تمدن کو چیلنج کیا۔ کیسر و کسریٰ بھی ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ دجلہ فرات کے پانیوں کو رونقتے ہوئے روم و ایران کے بالا خانوں میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے نظر آئے۔ حضرات، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے امانت و دیانت، فقاہت و ثقافت، ریاضت و عبادت میں وہ مقام حاصل کیا کہ امت کے لیے مشعل راہ بن گیا، جنہوں نے وکلمۃ اللہ العلیٰ کا علم سر بلند کرتے ہوئے پہاڑ کی چھاتیوں کو روند ڈالا، طاغوت کے سامنے سینہ سپر ہو گئے، مصائب کی بجلیاں کڑکی تو مسکرا دیے، جنہوں نے اسلامی انقلاب کا پرچم تھامتے ہوئے دلیل کارواں بن کر اندھیری راتوں کو منور کیا۔ حضرات، اگر ان کی شان کو قرآن سے دیکھا جائے تو رب کائنات کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، کہ میں نے ان کے دل میں ایمانی قوت کو لکھ دیا ہے اور اللہ نے اسی ایمانی قوت کو برقرار رکھتے ہوئے پوری کائنات کو واضح طور پر فرما دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ دنیا کائنات کے لوگوں، اگر چاہتے ہو میں رب لا یزال تمہیں ہدایت کا راستہ دکھلاؤں تو تمہیں وہی ایمانی جذبہ، وہی ایمانی قوت لانی ہوگی جو میرے صحابہ کی جماعت لے کر آئی۔ اگر تم اسی ایمانی جذبے سے مطمئن نہیں ہو تو مجھے بھی تمہاری ایمان کی کوئی ضرورت نہیں، تم ضرور بربادی کا راستہ چن رہے ہو۔ حضرات، یہ وہ صحابہ ہے جنہیں اللہ نے تمغہ یبایعون اللہ عطا کیا، تو کہیں فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحْقَ بِهَا کہہ کر ان کے اشعار ذکر کر دیے، تو کہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کا نزول کر کے وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ زمین کی پشت پر ایک ہی ایسی جماعت ہے جو اپنوں کے لیے نرم ہے اور غیروں کے لیے گرم ہے۔ تو کہیں آمنہ کے لال نے ان کی شان کو بروئے کا لاتے ہوئے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفا۔ دنیا کائنات کے لوگوں، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہا کرو، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ایک آدمی اللہ کے راہ میں ایک پہاڑ جتنا سونا لا کر خرچ کر دے، میرا صحابی صرف ایک جو کے برابر سونا خرچ کرے، اللہ اسے اتنا اجر نہیں دے گا جتنا کہ میرے صحابی کے خرچ کرنے پر اللہ اسے دے گا۔ حضرات، ان کی یہ عزت، یہ مقام کہ چلتے زمین پر تھے، ان کی قدموں کی آہٹیں جنت میں سنائی جاتی تھی، تو کہیں ان کے وفات پر اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، تو کہیں اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر حق کو جاری کر دیتا ہے، تو کہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کی لاج رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کو بدل دیتا ہے، تو کہیں قرآن کس انداز میں، تو کہیں کس انداز میں گفتگو کر کے ان کے شرف کو واضح کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔